اگلی بات یہ عورت پر حق ہے کہ اگر اللہ اولاد عطا کرے تو وہ ان بچوں کی تربیت جتنا ممکن ہو سکے دینی خطوط پر کرے تاکہ وہ بڑے ہو کر وہ قرآن خان بنے نہ کہ سلمان خان بنے۔ ایک لفظ میں نے بتایا ہے تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں مردوں کو حکم دیا گیا کہ تم شادیاں کر سکتے ہو جو تمہیں عورتوں میں سے پسند آئیں، وہ 2 3 اور 4 اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 تک تم شادیاں کر سکتے ہو۔ یہاں پر یہ بات توجہ طلب ہے، ابو داود شریف کے اندر یہ پورا چیپٹر قائم ہے، باب قائم ہے جس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ یہ جو مرد ہوتا ہے شادی سے پہلے یہ اپنی عورت کو اگر دیکھنا چاہے، جس سے شادی کرنا چاہے تو یہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ کئیوں کے لیے شاید نئی بات ہوگی، اے مولوی صاحب نے کیڑی گل کی تھی ہے؟ میں کہ وہ گل کی تھی جڑی پڑھی لکھی ہے تو میں تمہیں بخا بھی سکنا۔ یہ پورا چیپٹر قائم ہے، اس باب کا نام ہے باب ما یحل للرجل ان یتزوج امرأتہ نظرۃ واحدۃ۔ فرمایا کہ مرد کے لیے جائز ہے کہ جس عورت سے شادی کرنا چاہے تو اس کو وہ ایک نظر دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اس ایک نظر دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کے 2 معانی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنی ماں کو یا بہنوں کو یا باپ کو بھیجے اور ان کے ذریعے سے دکھلا لے، اگر وہ اطمینان کا اظہار کریں، وہ آکھن بھی سانو پسند ہے تو پھر اے بھی آکھے بھی مینوں پسند ہے۔ ایک اس کا طریقہ یہ ہے، اور ہمارے اس رواج میں اور معاشرے میں آج کل اسی کا معمول ہے، اور میرا خیال ہے یہ ایک سنجیدہ سا طریقہ ہے، اس پر بھی عمل ہو جائے تو حرج کی کوئی بات نہیں ہے، اور اس میں بزرگوں کی مشاورت بھی شامل ہو جاتی ہے تو اس میں برکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ بندہ خود اگر دیکھنا چاہے تو ایک نظر دیکھ سکتا ہے، یہ بھی اجازت ہے۔ یاد رکھ لیں، خود بھی ڈائریکٹ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کہ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن دیکھے یہ نہیں کہ بعد میں نمبر لے لے اور باتیں کرے اور پارکوں میں جائے اور جناب اپنا ہی جناب علی نواں کٹا کھولی پھردا ہوئے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بڑے خوش ہوئے نے گل سن کے۔ تو جتنی اجازت ہے اتنا کام کرنا چاہیے، اس سے بڑھ کے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ تم 2 3 4 عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، لیکن یہاں تک بیان کر کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شادیاں زیادہ ہونی چاہیے۔ میں کہا پتر تو اگلا حصہ کوئی نہیں نہ پڑھیا، آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے، اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے اس وقت تم یہ کام کر سکتے ہو جب سب میں انصاف کر سکو اور سب کے حقوق ادا کر سکو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ سنا دو بھائی اگر آپ حضرات توجہ فرمائیں تو۔ یاد اگلی بات یہ عورت پر حق ہے کہ اگر اللہ اولاد عطا کرے تو وہ ان بچوں کی تربیت جتنا ممکن ہو سکے دینی خطوط پر کرے تاکہ وہ بڑے ہو کر وہ قرآن خان بنے نہ کہ سلمان خان بنے۔ ایک لفظ میں نے بتایا ہے تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے۔ میں عمران خان بھی کہہ سکتا سی، لیکن اجے تسی بلے تے مہر لاؤنی مینوں ڈنگا پتا ہے، لیکن جدہ انہیں تھوڑا چھکا مارنا تو لگ لو جانی، میں تو دسدا پیا جے۔ بہرحال لگ گئی لو انشاءاللہ، تو ہوں لگے گی، تو ٹینشن نہ لو۔ ساڈی قوم جڑی ہے نا جڑے پاسے ٹر پوے، تہاڈا کام اس لیے ہونا جے جس لیے تسی نظام مصطفیٰ نو سپورٹ کرنا ہے، بس۔ اس تو علاوہ تہاڈا کام کوئی نہیں جی ہونا۔ میں تانوں دس جو مرضی بلا کھلا شیر کتا بلا جڑے مرضی جے مرضی مگر ٹر پاؤ، جے تہاڈا کو کم ہو جائے تو ایدے رولنا جے۔ جس وقت حضور کا نظام آ گیا سارا کام آ جائے گا۔ مینوں لمیاں چوڑیاں تو نہیں آؤندیاں تے نہ ہی میں کدی کیتیاں نے، لیکن سادہ گلاں میں ضرور کر لینا۔ نظام مصطفیٰ کیسے آئے گا؟ جڑے دن تسی سیدھے ہو گئے، حضور کداں؟ میں کہ نبی دے نام تے انگوٹھے چوم لیندے ہو، جڑے دن نبی دے نام تے لا چھڈے نا تو اس دن کم ہو جانا جی۔ سونی علامہ صاحب جزاک اللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے نام پہ انگوٹھے چومنے والی قوم نبی پاک کے نام دین پر مہر نہیں لگا سکتی۔ اس ویلے کو جناب علی ادھر تے ادھر تے ادھر تے ادھر، اس ویلے حضور دے نظام حالات چست پھر آوے نا جی۔ اللہ اکبر۔ اور جو نظام مصطفیٰ کی بات کرنے والے اللہ کر کے ان کو بھی سنجیدہ لوگ مل جائیں اور وہ بھی سنجیدگی کے ساتھ آ کے دین کا کام کریں تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ جہاں جہاں کمیاں ہیں اللہ ان کو دور فرما دے اور صحیح کام ہو جائے۔ او آمین تو کہہ چھڈو۔ اللہ اکبر۔ پیر بھائی نو کہہ